بالله من الشيطان الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی فرضیت کو بیان فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک قانون بتلایا تھا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی کچھ قباحتوں کو ذکر فرمایا تھا، اور اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کہہ کر وہ قانون بیان کیا تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ منافقین بدبختوں کی ایک خصلت کو بیان کیا تھا کہ ایک تو یہ جہاد سے جی چراتے ہیں، جہاد کے میدان میں جانے کو تیار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ موت کا انہیں ڈر ہے، موت کا انہیں خوف ہے، موت سے بچنا چاہتے ہیں کہ کہیں ہماری بیوی بیوہ نہ ہو جائے، بچے یتیم نہ ہو جائیں، یہ گھر بار ہمارا چھوٹ نہ جائے، یہ دنیا ہماری رہ نہ جائے، تو موت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم موت سے نہیں بچ سکتے، موت تمہارے تعاقب میں ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے ساتھ ہے اور موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کیوں نہ کر لو، تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور دوسری ان کے اندر برائی بدبختوں کے اندر یہ تھی، منافقین کے اندر، یہود منافقین کے اندر، کہ جب ان کو کوئی اچھی بات ملتی یا اطاعت کی بات ملتی یا کوئی خیر کی بات ملتی اور خوشخبری ملتی تو یہ کہتے کہ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف یا کچھ اور ان کو مسئلہ ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے، آپ الزام لگاتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ ساری چیزیں اچھائی اور برائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بہرحال بندے کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اسے کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے یا شکست کی صورت اسے نظر آئے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے، میری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنگ قادسیہ بہت بڑی یہ جنگ ہے، جب مسلمانوں کا لشکر وہاں گیا تو کچھ مورچوں کے اوپر مسلمانوں کو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سپہ سالار تھے لشکر کے، انہوں نے سارے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لوگوں دیکھو، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہم سارے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے، اپنی معصیت سے استغفار کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جب تمام حضرات نے استغفار اور توبہ کی تو 3 دن اور رات مسلسل لڑائی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ میدان کو فتح کروایا۔ تو بہرحال جب بندے کی طرف کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو بندے کو اپنے اعمال پہ نظر کرنی چاہیے۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور بری خصلت کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب منافقین بدبخت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آپ کے فرمان بردار ہیں، آپ کے اطاعت گزار ہیں، جو بات آپ نے کہی ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل مبارک سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پھر بدبخت جو ہے مختلف قسم کے اسلام کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو مشورے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ ساری باتیں جو ہیں میں نے اپنے پاس لکھ لی ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے توق بنا کر ان کے گلے میں یہ ساری باتیں ڈال دی جائیں گی۔ تو اسی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، یہ منافقین جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو طاعہ کہتے ہیں کہ ہم فرمان بردار ہیں، ہم اطاعت کی نیت سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیتا، بیت عربی زبان کے اندر گھر کو کہتے ہیں، بیتوتت گھر کے اندر رات گزارنے کو کہا جاتا ہے، اور تبییت یہ رات کے وقت مشورہ کرنے کو تبییت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔
تو فرمایا کہ جب یہ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے طائفۃ منہم، ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے، غیر الذی تقول، وہ آپ کے ارشادات کے خلاف بات کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کے خلاف وہ، یعنی کہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ اسلام کا راستہ کیسے روکا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ کیسے روکا جائے، اور مسلمان دن بدن جو ہے عروج کی طرف جا رہے ہیں، اسلام ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جلیس تھے یہ منافق کہ بھائی اسلام ترقی کیوں کر رہا ہے، تو اس اسلام کا راستہ روکا جائے، تو اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے راتوں کو۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ واللہ یکتب ما یبیتون، اے میرے نبی آپ بالکل ان کی پرواہ نہ کریں، یہ بدبخت جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے، ما یکتبون، جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، جو رات کو سازشیں ہو رہی ہیں، جو منصوبات ان کے ہو رہے ہیں، وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کے ذریعے تحریر کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دو محافظ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو کاتبین اعمال ہیں، ایک جو ہے دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے یا وہ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرے، وہ سارے کے سارا اس کو تحریر کرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سب سے پہلے جو ہے اس کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ لے تیرا اعمال نامہ، یہ دنیا کی تیری کارگزاری ہے، دنیا کے اندر جو کچھ تو نے کیا، جو تیرے کرتوت تھے، وہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ بندہ ان اعمال ناموں کو دیکھے گا، اعمال کی کتاب کو دیکھے گا، تو حیران اور پریشان ہو کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے کہ یہ باتیں تو میں نے رات کو چھپ کر کی تھی، یہ باتیں تو میں نے تنہائی میں کی تھی، اس وقت تو میرے پاس کوئی موجود بھی نہیں تھا، اور ساری باتیں اس کتاب کے اندر تحریر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محافظین، وہ فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں، وہ کاتب فرشتے، وہ ہماری ہر کارگزاری کو لکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبانوں سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ فرشتے اس کو تحریر کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کے بارے میں جو ہے نا بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جو روزمرہ کی ہم گفتگو کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان باتوں کا بھی ہمارے قیامت کے دن محاسبہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تیری ماں روئے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو یہی زبان اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ یہ زبان کے کرتوت جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین زیادہ تر جو ہے زبانی ہی کرتوت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خصلتان لا یجتمعان فی المنافق، کے دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ حسن الخلق ولا فقیہ فی الدین، ایک تو اخلاق یعنی کہ بد اخلاق ہوتا ہے، جھگڑالو ہوتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھگڑے کی طرف لے جائے گا اور گالم گلوچ کی طرف لے جائے گا، اس قسم کا آدمی ہوگا۔ اور دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تفقہ فی الدین نہیں ہوتا۔ جس کے اندر تفقہ فی الدین نہ ہو تو یہ یعنی کہ منافقت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو یہاں پہ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بدبخت جو بھی کر رہے ہیں تو واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کو، ان کے منصوبوں کو لکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے فرمایا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کارساز ہو جائے، دنیا ساری مل کے اس کو ناکام کرنا چاہیں وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا مل کر جو ہے اس کو کامیاب کرنا چاہیں یا اس کو اچھی حالت میں لانا چاہیں تو کوئی اس کو نہیں لا سکتا۔ اس لیے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا تھا کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کے اوپر قائم رہو گے اور اللہ کے دین کی تمام تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی غالب کریں گے، اور اگر تم نے اللہ کے دین سے روگردانی کی، اعراض کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے دین کی طرف بالکل آنے کو تیار نہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نہ مانتے ہوئے بھی ہم میں سے کوئی بندہ مانتا نہیں کہ ہم منافق ہیں، لیکن ہمارے اندر منافقوں والی خصلتیں آ چکی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے نا جناب، کسی کا لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گالم گلوچ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو منافقین کی نشانی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقوں کی خصلتوں سے بچائے، اور جو منافقوں کے اندر برے فعل تھے اللہ کریم ہم سب کو اس کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے تدبر فی القرآن کی دعوت دی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے تدبر فی القرآن کی دعوت عمومی طور پر دی ہے، کسی خاص طبقے کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ علماء کا طبقہ تو جس کے اندر تدبر کرے، مجتہدین کا طبقہ تو اس کے اندر تدبر کرے، مفسرین کا طبقہ جو اس کے اندر تدبر کرے، باقی جو ہے لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے قطعاً نہیں کہا۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس کے اوپر بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی دعوت دی ہے تدبر فی القرآن کی، لیکن تدبر کے پھر درجات ہیں۔ اب ایک مجتہد ہوتا ہے، وہ قرآن کی آیات کے اندر تدبر کرتا ہے اور ایک ایک آیت سے جو ہے کئی مسائل نکالتا ہے۔ ان مجتہدین کا سب سے بڑا امام جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا تفقہ فی الدین کا یعنی کہ وہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اور پھر آگے ان کے شاگردوں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی۔ تقریباً 12 لاکھ مسائل جو ان کے شاگردوں نے اکٹھے کیے اور پھر امت تک ان کو پہنچایا۔ قرآن کی آیات کے اندر تدبر کیا، قرآن کی آیات سے مسائل نکالے اور عوام کے لیے، امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ کتنی ایک آیت سے کتنے مسائل نکالے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے کئی مسائل۔ تو یہ مجتہدین کا طبقہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو علماء کا ہوتا ہے، جو ان مسائل کے اوپر یعنی کہ غور و فکر کرتا ہے، پھر ان مسائل کو عوام کے سامنے بیان فرماتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا، وہ مسئلہ یہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، یا مثال جو ہے تیمم کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے عوام کے سامنے ایک عالم رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ جو وہ عوام الناس کا ہے۔ عوام الناس جو ہے ان کو چاہیے، حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عوام الناس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی استاد کو پکڑیں، کسی عالم کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن اگر سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد قرآن کے اندر اپنے ذہن کے مطابق تدبر کریں، لیکن اپنے ذہن کے گھوڑے کو نہ چلائیں، وہاں پہ گھوڑے کو نہ دوڑائیں کہ جو بات مثال کے طور پہ علماء نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی اور میں جو ہے اپنی طرف سے مجتہد بن کے جو ہے اس کو کہوں نہیں جی یہاں تو یہ مسئلہ ہے، یہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بالکل قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، قرآن پڑھتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے، تفسیر پڑھتے ہوئے، جو معتبر تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ جو بات مشکل نظر آئے علماء کرام سے رجوع کریں کہ جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، میری بات ذہن میں سمجھ نہیں آ رہی۔ علماء کرام آپ کو یعنی کہ اس کے بارے میں بتائیں گے، وضاحت کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ یہی وضاحت کی، حالانکہ صحابہ کرام اہل زبان بھی ہیں اور عرب کے رہنے والے بھی ہیں اور نزول قرآن کے وقت موجود تھے، قرآن کے اولین مخاطبین بھی تھے، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام کو اشکال پیدا ہوا اور صحابہ کرام بھی اس کو نہیں سمجھ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کو جو ہے وہ جو ہے بہت بڑا یعنی کہ مفکر نہیں بننا چاہیے، بلکہ وہ علماء کرام کی طرف رجوع کرے اور کسی استاد کے پاس جائے اور استاد کے پاس بیٹھ کر جو ہے اس کو سیکھے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، اب مجھے جو ہے ڈاکٹریٹ میں نے پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے نہ پی ایچ ڈی کی، نہ میں اس فن کو جانتا ہوں۔ اب میں کہوں کہ بھائی یہ تو مجھے بھی حق حاصل ہے، یار میں تو پاکستان کا ایک شہری ہوں نا، شہری ہونے کے ناطے یہ حق مجھے بھی حاصل ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، ان کا علاج کروں، اور میں یہاں محلے میں کہیں کلینک کھول لوں، تو آپ حضرات سارے مجھے کہو گے کہ ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے۔ بھائی جب تیرا اس چیز سے واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا اس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جب تو نے اس چیز کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں، تو تو اس کے بارے میں کیوں یعنی کہ وہ کر رہا ہے، لوگوں کو کیوں وہ خراب کر رہا ہے؟ اور اگر ایک بندہ ہے وہ انجینئر نہیں ہے، وہ انجینئرنگ کے میدان میں اتر جائے کہ جی میں پل بناتا ہوں، میں ڈیم بناتا ہوں، تو لوگ کہیں گے یار تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، تو نے یہ انجینئر کا کورس ہی نہیں کیا اور تو نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں۔ اب جب تو نے پڑھی نہیں تو اس کا ماہر ہی نہیں ہے، تو تیرے حوالے تو ہم یہ ڈیم وغیرہ نہیں کر سکتے نا، تیرے حوالے یہ پل بنانا تو نہیں کر سکتے۔ اگر میرے حوالے پل کر دیا تو دوسرے دن آپ دیکھیے گا کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے طریقہ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں، مجھے اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس چیز کا یعنی کہ اسپیشلسٹ بنایا ہے وہ کام اسی کو جچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر فی القرآن تو سارے لوگ کریں۔
عوام بھی کرے۔ عوام کے یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں اور معتبر تفاسیر ان کا مطالعہ کریں، جو بات آپ کے ذہن میں اشکال پیدا کر رہی ہو علماء کرام سے رجوع کریں اور علماء سے پوچھیں کہ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تدبر فی القرآن کہہ کر منافقین کو مخاطب کیا ہے کہ یہ بدبخت اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے تو قرآن کے اندر تدبر کرتے، قرآن کو سمجھتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی سب سے بڑی نشانی اللہ کا پاک کلام ہے کہ جو کلام وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہ ہوتے تو آپ اس کلام کے اندر بہت سارے اختلافات پاتے، لیکن قرآن کے اندر الحمدللہ کہیں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب بندہ ایک وعظ کر رہا ہو یا کوئی کتاب لکھ رہا ہو تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ درمیان میں جو ہے یا تو فصاحت سے جو ہے دور ہو جائے گا، یا بلاغت سے دور ہو جائے گا، یا جو ہے اس مضمون کو صحیح کرتے گا، صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن درمیان میں جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم جو بات یہاں بتائے گا وہی آگے بھی بتائے گا، اور قرآن